بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، امتحانات زور و شور سے چل رہے ہیں۔ سیمسٹر 5 کا امتحان رانچی یونیورسٹی کا ہونے والا ہے۔ ایسے میں ہم لوگ DSC 1 کے تحت اردو ڈراموں کا مطالعہ کے حوالے سے چند ابواب پر ہم بات کریں گے۔ یہ پیپر 4 یونٹ پر مشتمل ہے۔ یونٹ 1 اردو میں ڈرامے کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ہے، اور یونٹ 2 ڈرامے کا فن اور اس کی اقسام پر مشتمل ہے۔ لیکن پہلے ہم یونٹ 2 پڑھیں گے، اس کے بعد یونٹ 1 کی طرف آئیں گے۔ تیسرا باب تھوڑا مشکل، یونانی اور سنسکرت ڈراموں کا تعارف ہے، اور اردو ڈرامے پر مغربی اثرات پر بھی بات کرنی ہے۔ یونٹ 4 میں 4 ٹاپک ہیں۔ پہلے ٹاپک میں امتیاز علی تاج کی ڈرامہ نگاری اور انارکلی کے حوالے سے ہم لوگ متن پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہے آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری، اور رستم و سہراب کے حوالے سے ہم لوگ اس کا متن پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم پہلے یونٹ 2 پڑھتے ہیں، ڈرامے کا فن اور اس کی قسمیں۔ ڈرامے کا فن اور اس کی اقسام۔ اردو کی نثری اصناف میں غیر افسانوی نثر کے تحت ڈرامے کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اردو کی قدیم اور معروف صنف ہے۔ ڈرامہ کی تعریف سب سے پہلے یونان کے فلسفی اور نقاد ارسطو نے اپنی کتاب بوتیقا میں پیش کی ہے۔ بوتیقا، جس کو ہم پوئٹیکا بھی کہتے ہیں اور پوئٹکس بھی کہتے ہیں، جس میں انہوں نے ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے۔ یہ نقالی دراصل اپنے مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں، بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ عمل دراصل ڈرامے کی جان ہے۔ ڈرامے میں صرف الفاظ ہی ہمارے تخیل پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ عمل کی قوت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ بعض نفسیاتی کیفیات کے رد عمل کے طور پر انسان کے رویہ اور مزاج میں تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ اس طرح عمل جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی و جذباتی بھی۔ کردار، مکالمے اور عمل کے ذریعے ان سب کیفیات کو پیش کرنا ہی ڈرامے کا مقصود ہوتا ہے۔ ڈرامہ کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ بہترین الفاظ کو گفتار اور کردار کے عمل سے پیش کرنا، اور اسے زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت کے طور پر پیش کرنا۔ ڈرامہ ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں زندگی کے حقائق اور مظاہر کو شخص کی جمع اشخاص اور مکالموں یعنی ڈائیلاگز کے وسیلے سے عملاً پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ نگاری میں اسٹیج، اداکار اور تماشائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب بیان سے موسوم کرتے ہیں۔ ڈرامے کے پلاٹ میں واقعات کی ترتیب ہونی چاہیے۔ کردار نگاری میں کرداروں کی عمر، نفسیات، طبقے، تعلیم و تربیت، خاندان اور خصوصیات کا خاص خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ ڈرامے کی زبان بھی متاثر کرنے کی خصوصیت کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ کے طور پر بات ہوئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں ڈرامے کے فن پر۔ ڈرامہ ایسا قصہ ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں ڈرامہ ایک کہانی ہے جو کرداروں کے عمل سے اور زبان سے ادا ہوتی ہے۔ گویا ڈرامہ الفاظ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ ڈرامہ DRAMA یونانی لفظ ڈرا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کر کے دکھانا، یعنی ٹو ایکٹ، ایکٹنگ اسی سے ہے۔ اصطلاحی طور پر ڈرامہ ایک ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی واقعے یا قصے کو کرداروں کے ذریعے تماشائی کے روبرو پیش کیا جائے۔
ڈرامہ کی تعریف ایک انگریزی نقاد نے یوں کی ہے: ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت یعنی عمل اور تقریر یعنی مکالمے کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اب اس کی اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے، کیونکہ جتنے بھی اصناف اردو میں ہیں سب میں اجزائے ترکیبی کا ہونا ضروری ہے، اور اسی اجزائے ترکیبی سے فن پارے کی پہچان ہوتی ہے۔ اردو کی دیگر اصناف کی طرح ڈرامے کی بھی داخلی ساخت ہے جسے ہم اجزائے ترکیبی کہہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی ناقدین نے اپنی رائے دی ہیں، لیکن اس ضمن میں ارسطو کی رائے زیادہ قابل قبول ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب بوتیقا یعنی پوئٹیکا میں ڈرامے کے لیے درج ذیل اجزائے ترکیبی بیان کی ہے۔ نمبر 1 پلاٹ ہے، نمبر 2 کردار نگاری ہے، نمبر 3 مکالمہ ہے، نمبر 4 زبان ہے، نمبر 5 موسیقی ہے، نمبر 6 آرائش ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ پلاٹ ہے تو پلاٹ کے بارے میں آپ تفصیل سے لکھ لیں تاکہ صفحہ آپ کا بھرے۔ کردار نگاری پر بات کر لیں، جب امتحان میں آئے تو مکالمہ یعنی ڈائلاگس پر بات کریں، زبان و بیان پر بات کریں، موسیقی یعنی گانے بجانے کی کیا اہمیت ہے ڈرامے میں اس کی بات کریں، اور نمبر 6 آرائش ہے، اسٹیج کو سجانے کی بات ہو یا کرداروں کو سجانے کی بات ہو، تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ڈرامہ کے فن کے بعد ہم ڈراموں کی قسموں پر بات کریں گے، اور ڈراموں کے ناقدین نے ڈرامے کی کئی قسمیں بتائی ہیں جن میں چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 المیہ یا ٹریجڈی۔ ٹریجڈی وہ ڈرامہ ہوتا ہے جس میں پیش کیے جانے والے حادثات و واقعات دردناک ہوں یا اس کا انجام دردناک ہو یا سیڈ کسی پہلو پر وہ ختم ہو، اسے المیہ یا حزنیہ ڈرامہ کہتے ہیں۔ اسے ہم ٹریجڈی بھی کہیں گے، ٹریجڈی والے ڈرامے۔ نمبر 2 ہے تربیہ یا کامیڈی۔ وہ ڈرامہ جس کی اساس معاشرے کی ناہمواری یا کمزوری ہو اور اسے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا جائے، جسے کامیڈی کہیں گے ہم۔ اس میں قاری سننے والا سامع ہے یا پھر ناظر جو دیکھنے والا ہے وہ اس میں ہنسے گا اور ہنس کر ختم کر دے گا۔ نمبر 3 ہے میلو ڈرامہ۔ ڈرامے کی یہ قدیم صورت ہے، اس میں شاعری اور موسیقی کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اور اس کی فضا رومانی اور جذباتی ہوتی ہے۔ ڈرامے کا انجام عموماً تربیہ ہوتا ہے۔ میلو ڈرامہ یونانی لفظ میلوز بمعنی موسیقی اور فرانسیسی لفظ ڈراما سے مل کر بنا ہے۔ کرداروں کی خود کلامی بھی میلو ڈرامے میں پائی جاتی ہے۔ ڈرامے کی یہ قسم محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے موزوں ترین ہے۔ نمبر 4 ہے فاروس۔ ڈرامہ کا وہ روپ ہے جس کا بڑا مقصد ناظر کے لیے، دیکھنے والے کے لیے تفریح طبع کا سامان پیدا کرنا ہوتا ہے، تفریح کرنا ہوتا ہے، مین ہے انٹرٹین کرنا۔ اس مقصد کے لیے عموماً سطحی ظرافت، مطلب ایسی ظرافت بھونڈی باتیں کریں گے آپ جس میں ہنسی آئے اور مضحکہ خیز واقعات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی یہ قسم بہت مقبول ہے۔ 5ویں قسم ہے برلیکس۔ ڈرامے کی ایسی قسم ہے جس میں پست اور گھٹیا درجے کا مزاح پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بھانڈوں کی طرح مشہور شخصیات کی نقلیں اتاری جاتی ہیں اور ناظرین کی تفنن طبع کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے اوپیرا۔ اوپیرا ایک منظوم ڈرامہ ہوتا ہے جس کی کہانی اور پلاٹ المیہ بھی ہو سکتا ہے اور تربیہ بھی۔ ڈرامے کی فضا، ماحول جزوی یا کلی طور پر غنائیت کا حامل ہوتا ہے۔ ڈرامہ کی یہ قسم بھی بہت قدیم ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم لوگ 2 ہی طرح کے ڈراموں کی بات کریں گے: المیہ ڈرامہ اور تربیہ ڈرامہ، یعنی ٹریجڈی ڈرامے اور کامیڈی ڈرامے۔ مزید پڑھائی کے لیے آپ ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اردو ڈرامہ فن اور منزل وقار عظیم کی ہے، ڈرامہ فن اور روایت محمد شاہد حسین کی ہے، ڈرامہ فن اور تکنیک ظہیر انور کی ہے، اردو ڈرامے کی تنقید کا جائزہ ابراہیم یوسف کی ہے۔ آپ غور سے اس ویڈیو کو سن لیں اور اس کے بعد جو باتیں آپ کو اچھی لگے اس کو لکھنا ہے، اپنے طور پر کاپی بھرنا ہے، 3 صفحہ 4 صفحہ، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ قسموں پر بات کیجئے، اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس پر بات کیجئے، انشاءاللہ آپ کو نمبر پورے ملیں گے۔ پھر ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔